السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 29 اور سورہ المعارج کی آیت نمبر 3 سے ہم شروع کریں گے، جس میں بیان فرمایا گیا کہ عروج کرتے ہیں فرشتے اور جبرائیل اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ عذاب اس روز ہوگا جس کی مقدار 50,000 برس ہے، یعنی 50,000 برس۔ ایسا صبر کیجیے جو بہت خوبصورت ہو۔ اگلی آیت کے مطابق کفار کو تو یہ بہت دور نظر آتا ہے، لیکن ہم اسے قریب سے قریب دیکھتے ہیں۔ اس روز آسمان پگھلی ہوئی دھات کی مانند ہوگا اور پہاڑ رنگ برنگی اون کی طرح ہو جائیں گے، اور کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کا حال نہ پوچھے گا۔ یہ آیت نمبر 10 تک کا ترجمہ۔ اب اس کی پہلے تفسیر کریں گے، ٹائم ہوا تو پھر آگے آیت پڑھیں گے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کی دست قدرت میں میری جان ہے، یہ دن مومن کے لیے بڑا مختصر کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ جتنا وقت فرض نماز کے ادا کرنے میں لگتا ہے اس سے بھی اسے مختصر ہوگا۔ یعنی جو کفار کو 50,000 سال کے برابر، یعنی کہ قیامت کا دن جب روز حساب کتاب ہوگا وہ 50,000 برس جتنا طویل ہوگا، لیکن مومن کے لیے بہت کم ہوگا۔ اس میں قطعاً کوئی اچنبھا نہیں، وقت کی مقدار ایک ہوتی ہے، لیکن کسی کے لیے وہ وقت ایک لمحہ کی طرح گزر جاتا ہے اور کسی کے لیے وہ وقت بڑا طویل ہوتا ہے۔ قیامت کا دن تو وہی ہوگا، لیکن اہل ایمان کو وہ بڑا مختصر معلوم ہوگا، اور بعض مجرموں کو وہ 1000 سال کے برابر محسوس ہوگا، اور جو صحت متمردار اور باغی ہوں گے انہیں 50,000 سال جتنا لمبا معلوم ہوگا۔ استغفر اللہ۔ اس آیت کے بارے میں بعض نے تو اس سے مراد پورے 50,000 سال لیے ہیں، اور بعض کی رائے ہے کہ 50,000 کا عدد مقصود نہیں بلکہ محض اس کی طوالت کو بیان کرنا ہے۔ حضرت ابن عباس سے یہی قول منقول ہے۔ تعرج الملائکۃ کی ایک اور تفسیر بھی بیان کی گئی ہے کہ اس سے مراد قیامت کا دن نہیں بلکہ اب بھی فرشتے بارگاہ الہی میں حاضر ہوتے ہیں اور وہاں سے احکام اور ہدایت حاصل کرتے ہیں، اور نہایت قلیل وقت میں ان کی تنفیذ کے لیے اپنے اپنے مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ مسافت جو وہ پل بھر میں طے کرتے ہیں اتنی طویل ہے کہ اگر انسان اپنی طبیعی رفتار سے چلنا شروع کر دے تو 50,000 سال منزل مقصود تک پہنچنے میں لگ جائیں گے۔ علامہ پانی پتی اس کے بعد لکھتے ہیں، یعنی کہ اس کا ترجمہ: اس لیے صوفیاء کرام نے فرمایا ہے کہ فنائے قلب کا مقام صوفی کو صرف اللہ تعالیٰ کی کشش اور جذب سے حاصل ہوتا ہے، اور یہ جذب و کشش حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مشائخ کے توسط سے حاصل ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص شیخ کامل کی توجہ کے بغیر صرف عبادتوں اور ریاضتوں سے اس مقام تک پہنچنا چاہے تو اس کے لیے 50,000 سال کا عرصہ درکار ہے، اور اتنی تو کسی کی عمر بھی نہیں ہو سکتی۔ اس سے یہ بات آشکارا ہوگی کہ پیر کامل کی توجہ کے بغیر کسی کا اس مقام پر فائز ہونا محال ہے۔ اگلی آیت کے مطابق کفار کی اس قسم کی باتیں محض مذاق اڑانے اور حضور کے دل رحیم کو دکھانے کے لیے ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو ارشاد فرماتے ہیں کہ اے حبیب ان نادانوں کو ہرزہ رسائی کرنے دیجیے، آپ ان کی پرواہ نہ کیجیے اور ملول اور رنجیدہ خاطر نہ ہوں۔ صبر سے کام لیں، اور صبر بھی وہ جو صبر جمیل ہے کہ مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں تو زبان شکوہ سنج نہ ہو، لبوں پر حروف شکایت نہ آئیں۔ صبر جمیل کا مفہوم حضرت ابن عباس نے یہ بیان کیا ہے کہ مالا شکوہ فیہ الی احد غیر اللہ تعالی، یعنی کفار عذاب قیامت کو بعید خیال کرتے ہیں، یعنی قیامت کا وقوع بہت دور سمجھتے ہیں، اس کی تاریخ کا بھی کسی کو علم نہیں، اور بعید کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ اسے ناممکن اور محال سمجھتے ہیں۔ جب قیامت کا وقوع ان کے نزدیک خلاف عقل اور ناممکن ہے تو عذاب بھی محال اور ناممکن ہوگا، لیکن ہم اسے بالکل قریب دیکھ رہے ہیں، اس کا برپا ہونا یقینی ہے، اور جس کا برپا ہونا یقینی ہے وہ کتنی ہی دور کیوں نہ ہو قریب ہوتی ہے۔ جو چیز آنے والی ہو وہ آ کر رہتی ہے، چاہے وہ قریب ہو یا دور ہو، کچھ وقت لگتا ہے لیکن اس نے بہرحال آنا ہی ہوتا ہے۔ اگلی آیت کے مطابق روز آسمان کے مختلف رنگ ہوں گے، اس کے رنگوں کے اختلاف کو مختلف مقامات پر مختلف الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ العین وہ اون جو مختلف رنگوں کی رنگی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے اس کو اون سے بھی تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ پہاڑوں کے رنگ گوناگوں ہوتے ہیں اس لیے ان کو العین سے تشبیہ
دی گئی ہے۔ پھر بیان فرمایا گیا کہ ادنا درجے کے دوست کو نہیں کہتے بلکہ تیرا وہ دوست جس کا تجھے از حد خیال رہتا ہے، اس کے کسی حالت سے تو بے پرواہی اور بے روحی اختیار نہیں کر سکتا، اس دن ان کی بھی تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ پھر بیان فرمایا گیا یہ نہیں کہ وہ اس لیے کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے کہ انہیں پتہ نہ چلے گا کہ ان کی جانی دوست پر کیا بیت رہی ہے، بلکہ سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، آنکھوں کے سامنے درگت بنی جا رہی ہوگی، لیکن ہر شخص اپنے بارے میں اتنا فکر مند ہوگا کہ دوسرے سے پرسش کرنے کا اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا، اس کو ہوش ہی نہیں ہوگا۔ پھر بیان فرمایا کہ بلکہ اس دن ہر مجرم یہ آرزو کرے گا کہ کاش اس کی گلو خلاصی ہو جائے، یعنی اس کی جان بچ جائے، اس کو نجات مل جائے، اور اس مقصد کے لیے اگر اسے اپنا بیٹا، بیوی، بھائی اور اپنا خاندان بھی فدیہ کے طور پر دینا پڑا تو وہ دینے سے دریغ نہیں کرے گا اور دے دے گا۔ آیت نمبر یعنی اگلی آیت کے مطابق بس چلے تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کو وہ یعنی فدیہ کر دے، پھر یہ فدیہ اس کو بچا لے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ بے شک آگ بڑک رہی ہوگی، نوچ لے گی گوشت پوست کو، اور وہ بلائے گی جس نے حق سے پیٹھ پھیری اور منہ موڑا تھا اور مال جمع کرتا رہا، پھر اسے سنبھال کر رکھتا رہا۔ بے شک انسان بہت لالچی پیدا ہوا ہے، جب اسے تکلیف پہنچے تو سخت گھبرا جانے والا ہے، اور جب اسے دولت ملے تو حد درجہ بخیل بجز ان نمازیوں کے۔ تو یہ تھی آیت نمبر 20 تک کا میں نے کیا، 22 تک کا۔ اب دیکھتے ہیں تفسیر اس کی بھی۔ اگلی آیت کے مطابق یعنی کہ پہلی صورت میں معنی یہ ہوگا کہ ایسی آگ ہوگی جس میں شعلے بڑک رہے ہوں گے، دوسری صورت میں معنی یہ ہوگا کہ وہ جہنم جس کی آگ کے شعلے بڑک رہے ہوں گے۔ پھر بیان فرمایا گا کہ یعنی یہ آگ انسان کے گوشت اور پوست کو ہڈیوں سے ادھیڑ لے گی۔ آگ ان لوگوں کو بلائے گی، کہے گی الیہ یا مشرک، الیہ یا منافقو، یعنی اے مشرک کہاں بھاگتے ہو، ادھر آؤ، اور منافق کہاں بھاگتے ہو، ادھر آؤ۔ یہ چند آیات یعنی 3 تا 19 آپ کی خصوصی توجہ کی مستحق ہیں۔ یہاں بڑی وضاحت سے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا جا رہا ہے کہ اسلام نے عبادات کو جو نظام اپنے ماننے والوں کے لیے تجویز کیا ہے وہ محض پوجا پاٹ اور بے مقصد رسومات نہیں، جن کو انسان کی اصلاح اور تربیت سے دور کا واسطہ بھی نہ ہو، بلکہ یہ وہ انقلاب آفرین پروگرام ہے جو انسان کی صرف تربیت ہی نہیں کرتا بلکہ اس کی سرشت میں جو عیوب اور کمزوریاں ہیں ان کا بھی قلع کما کر دیتا ہے، اور اس کو ایسی خوبیوں اور کمالات سے مزین کر دیتا ہے کہ وہ اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے باعث صد افتخار بن جاتا ہے۔ اس کے دم سے حق کا بول بالا ہوتا ہے اور اس کے دل نوازیوں سے دکھی انسانیت کے الام و مصائب میں کمی آ جاتی ہے۔ وہ پیکر یمن اور برکت جدھر سے گزر جاتا ہے، مسرتوں کے پھول کھل جاتے ہیں، خوشحالی کے چراغ روشن ہو جاتے ہیں، بے کسوں اور بے بسوں کو نئی زندگی، نئی امنگ مل جاتی ہے۔ آئیے ذرا ان نورانی آیتوں میں غور کریں اور ان کے دامن میں رحمتوں برکتوں کے جو خزانے سمیٹے ہوئے ہیں ان کا مشاہدہ کریں۔ تو آج کے لیے اتنا، کل ہی انشاءاللہ ان پہ مزید تفصیل سے بات کی جائے گی۔ تو مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔